وہ کچھ دیر پہلے جب گھر آیا تو ممی کے ساتھ اپنی چھوٹی خالہ کو انتہائی سنجیدہ موڈ میں دیکھ کر آج بھی چونکا نہ الجھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ آج قسام نے ان کے غصے کا مظاہرہ دیکھنے سے قبل ان کی اور ان کے صاحبزادوں کی خیریت دریافت کرنے پر جس محبت کا اظہار کیا، تو جواب میں چھوٹی خالہ نے اسے تیوری چڑھا کے گھورا۔ بھانجے نے انہیں مصنوعی تعجب سے دیکھا۔ اب مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس نے نشست پہ پھیلتے ہوئے زرش کی طرف دیکھا۔ وہ ماں کی بے توجہی پہ چونکا، پھر ان کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا تو فوری جان لیا کہ ان کی توجہ کا مرکز میٹل کا وہ پنجرا تھا جس میں مقید چڑیا اپنے دو رنگے پر پھیلائے جیسے پنجرے سے اڑان بھرنے کی خواہاں تھی۔ لاؤنج کی اس نئی آرائش نے زرشبی کی سوچ کو ایک نئے اور حیرت انگیز رخ کی طرف موڑا۔ انہوں نے سامنے بیٹھے بیٹے کا چہرہ نہایت دھیان سے جانچا۔ کچھ تو تھا جو ان کے بیٹے کی مٹھی میں پانی بن چکا تھا۔ صرف ماں نہیں تھی، وہ خاندان اور حسب نسب کی پوجا پاٹ کرنے والی ایک عورت تھی۔ اگر صرف ماں ہوتی تو بیٹے کی فنا ہوتی۔ خوشی پہ ان کا دل تڑپ اٹھتا۔ ابھی دوپہر میں ان کی بہنیں ان کے بیٹے کی حرکتوں پہ خفا ہو رہی تھیں۔ دیوار سے جڑی اس ایک تصویر کی وجہ سے ان کی بھابیاں، ان کی نندیں آج ان کی تربیت پر انگلیاں اٹھا رہی تھیں۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ ان کے خاندان میں یوں محبت جتانے کا عام رواج کب تھا۔ ان تمام باتوں پر ان کی نگاہ جھک گئی تھی۔ ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ اگر قسام مالک اس گمنام قبیلے کی لڑکی کو اس خاندان کی بہو بنائے گا تو اسے اپنی اس خواہش کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ ولید کی اس گفتگو نے کل سے ان کا چین قرار سب حرام کر رکھا تھا۔ وہ جواب میں ولید سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم بھی تو اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو، کیونکہ اس طرف ایمان کا ایک بھرا پورا خاندان تھا، اس خاندان کا نام نسب روشن تھا، اس طرف صرف ایک تنہا لڑکی تھی جس کا نام نسب ڈوب چکا تھا اور دشمن اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ وہ ماں ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کو اس لڑکی سے بچانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کا چہرہ دھیان سے جانچا۔ وہ اس کی بکھری کیفیت پہ ایک دم پرسکون ہوئی۔ ولید کی گفتگو، بھابھیوں کے تانے اور بہنوں کی باتوں کی تکلیف جیسے یکلخت ختم ہوئی۔ وہ قسام کے ساتھ بحث کرتی ہوئی چھوٹی بہن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیوان فیملی میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ ولید ہے تو وہ بھی خاندان سے باہر رشتہ جوڑ رہا ہے، اور تم ہو جس نے یہ تماشا لگا کر گویا لوگوں کو جان بوجھ کر باتیں بنانے کا موقع دے رکھا ہے۔ اس کی چھوٹی خالہ نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھانجے کو نہایت خفگی سے دیکھا تو قسام نے جانے کیوں ممی کی طرف دیکھا جو اس مسئلے پر بولتی ہی نہیں تھی۔ ایک بات تو بتائیں خالہ چلو، میں تو اس فوٹو، اس تماشے اور اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا خاندان اس لڑکی کو کس حوالے سے یاد رکھتا ہے۔ وہ ورثہ کی فیملی سے اپنے رشتے کی بات خود سے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور زرشبی نے یہ معاملہ اب ولید کی انگیجمنٹ کے بعد پر ٹال دیا تھا۔ وہ ان دونوں پر انتہائی ناراض نظر ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا تو اس کی ممی نے بیٹے کی متوحش حالت کو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے جیسے کھل کر سانس لیا۔ اب وہ اس تصویر کے سامنے کھڑی تھی جس میں کئی سالوں سے بہار کا موسم دائمی تھا، اور یہ بات انہیں پریشان کرتی تھی۔ اس فیملی فوٹو میں زرشبی کی آنکھوں کی چبھن، ان کے شوہر کی مسکراہٹ، ان کے بیٹے کے ہاتھ میں سانس لیتی وہ کیسری کلی، اس لڑکی کے خد و خال میں جھلکتی وہ محبت، وہ سب بے اختیاری تھا، مگر آج بھی انمٹ تھا اور دائمی تھا۔ لیکن وہ محسوس کر رہی تھیں کہ اس لوک داستان میں لڑکی اس لڑکے کو اب وہ کیسری پھول واپس کر چکی تھی۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے کسی لیگلی نوٹس کا اثر لیا جائے گا؟ ایاز نے کھولا کی بات کے زیر اثر ورثہ سے اس سوال کو ضروری سمجھا تھا، کیونکہ کورٹ میں کیس کرنا آسان تھا، مگر قسام مالک کے خلاف کیس کرنا کچھ معنی رکھتا تھا۔ ورثہ کو اس بات پہ حیرت ہوئی، ایاز یہ سوال کس زمرے میں کر رہا تھا؟ وہ اس لیگلی نوٹس کا اثر کیوں نہیں لے گا؟ قسام مالک کیا پھول کاشت کرتا ہے؟ اس کے رخساروں پر لمحہ بھر کو کچھ چھلکا، اس جھلک کے نے ایاز بشارت کو ناقابل فہم سی خبر دی۔ وہ ایک وکیل ہے، وہ قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، خصوصاً اس صورت میں جب اس کیس پر تمام ہوم ورک بھی مکمل ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی، باوجود اس کے کہ اس نے ہمایوں خان کی تمام کہانی اپنے وکیل سے چھپا لی تھی،
کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی خیال سا گزرا کہ شاید کسی مفاہمت کی بنا پر آپ کو یہ کیس جلد ہی واپس لینا پڑ جائے۔ وہ اس کے خدوخال سے نگاہ بچا کر کچھ سنبھل کر بولا، یقیناً وہ اپنی کلائنٹ کی مستقل مزاجی پرکھنا چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں، کیس واپس لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے تمام خدشات، تمام تر کمزوریاں چھپاتے ہوئے وثوق کے ساتھ بولی، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ وہ قدرے آگے کو جھک کر کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں قسام کی کیا جگہ ہے؟ ایاز بشارت نے یہ سوال کرنے سے قبل کوئی تمہید نہیں باندھی تھی۔ وہ اس بات پہ بری طرح ٹھٹکی۔ یہ ایک ذاتی نوعیت کا سوال تھا۔ اس کے ماتھے کی شکن اور شکل پہ اتری ناگواری نے اس کے وکیل کو اپنا سوال بدلنے پہ مجبور کیا۔ میرا مطلب تھا، ایک تو آپ سنگل ہیں، پھر اپنی فیملی کی سپورٹ کے بنا اور کسی بھی اثر و